اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا رعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن الله على أعدائهم اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج ومحمد وآل محمد صلوات تھوڑا تھوڑا آگے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للدین وشرفنا ذریتی رسالتی وعرفنا ولایت ولیہ وما كنا لا نهتدي لولا ان هدانا الله فافضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام عين المعدة طيبة طاهرة صافية قادة وعلى آله أنوار عالم الوجوب والشهادة وختمت عليهم الصفوة والسعادة والسيادة ولعن الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومقصرين في درجات قلوبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الحكيم وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذكر فإن الذكر نفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وننتهي دعا ہے کہ تقریم ہم سب کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے مقصد خلقت حیات ہمارے عمل اور ہمارے ذوق و شوق سے پورا ہو جائے بابا جان سید حسن عسکری کے مولانا عالم برزخ میں عالم علیین میں بلند مقام کریں بھائی ناصر کی توفیقات میں اضافہ ہو اور سب سے بڑھ کر یہ دعا ہے کہ میرا مولا ہم سب کو اپنے ظہور سے پہلے اپنی صفا و انصار و احوال میں شامل فرمائے ہم سب کو سرکار کی زیارت نصیب ہو اور محمد و آل محمد صلی اللہ تو جو ہے عزیزوں بیٹھے ہو انشاءاللہ سب حالات زادے طلبگار اور مبتلان سجد شہدا کرتے ہو آج آخری دن ہے فضائل آل محمد کا اور میرا موضوع آپ سب کو یاد ہے جو موضوع تھا انسان کی خلقت کی وجہ کیا ہے اور انسان کی خودی کے اسرار و رموز کیا ہے یعنی خود شناسی اور وجہ خلقت کائنات اور میں نے قرآن پاک کی آیت کو موضوع گفتگو بنائے رکھا تمام دنوں میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 ہے ہر روز کی عادت ہے اور سمجھتا ہوں کہ عبادت سمجھ کے جو چہرے پہلی بار آئے وہ خلاصہ ہے تو وہ سمجھ لیں اور آج کیونکہ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی میں نے یکم عمر کو کہا تھا کہ اس سال میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا آج پڑھوں گا کل پڑھوں گا تو ابھی تک پڑھی نہیں اور آج اس حدیث پر میری قلم ٹوٹ جائے گی
اللہ کی قلم تو ٹوٹتی نہیں. شاعر کہتے ہیں ایک ربائی لکھ کے اس ربائی پر میں نے قلم توڑ دی. اللہ کی قلم تو نہیں ٹوٹتی ہے. میرے مطالعے کی بساط اس حدیث پر ختم ہو چکی ہے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور چیلنج بھی ہے، کیونکہ جو حدیث آج ہم نے پڑھنی ہے نا، میرا مطالعہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ قائم اہل محمد کے ظہور سے پہلے تک ابھی تک جتنی کتابیں آ چکی ہیں، اس سے بڑی بات خود شناسی میں ملنی ہی نہیں. اور اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں یہ دو ہاتھ دکھا کے آپ کو پتہ کر رہا ہوں. گھر جا کے نیٹ پہ سرچ کرنا خود شناسی کے موضوع پر. پہلے تو گفتگو ہی نہیں ملے گی، پھر اگر ملے گی تو بہت سارے فضائل ہیں، بڑا کچھ پڑھا گیا. یہ حدیث آپ کو پورے نیٹ سے نہیں ملے. کیوں؟ یہ جو حدیث میں تیرے متعلق کہا گیا ہے نا، اللہ کی قسم وہ اختیار تو لوگوں کو انبیاء اور ائمہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے. کیا بات ہے! دیکھیں میں نے بھی حدیث نہیں پڑھی. آپ کو پتہ ہے سید الانبیاء سرکار کا فرمان ہے کہ خطیب کو چاہیے جب گفتگو کرے تو اس کے آنے والے لفظوں سے پہلے اس کے پہلے کلمات میں تجسس ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامعین جو ہوتے ہیں وہ پھر پکڑے رہتے ہیں موضوع کہ یہ جو کہہ رہے ہیں پھر وہ کیا ہوگا. آپ نے کبھی یوٹیوب پر سرچ کیا ہو، وہ تھم نیل لگا دیتے ہیں، پھر جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہ آخر والا جملہ انہوں نے سٹارٹنگ پہ لگایا ہوتا ہے یا آگے جا کے یہ بات ہونے والی ہے. اس کو سننے کی غرض سے بندہ ساری ویڈیو دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول نے چیزیں سکھائی ہیں کہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بعد والے جملوں سے پہلے والے جو کلمات ہیں اس میں تجسس رکھا کرو. اور خود سرکار کا بھی یہ طریقہ کار تھا. جیسے کہ حضور کو چیز سمجھانے سے پہلے سوال کرتے تھے. جیسے آپ نے پوچھا کیا میں تمہیں ایسے شخص کا نام نہ بتاؤں جس نے ابھی 18,000 عالمین کی سیر کی. پھر سیدھا بھی تو بتا سکتے تھے، لیکن ایسے نہیں کیا. آپ نے پہلے سوال دیا، سوال کیا بتاؤں، یعنی اگر ان کی تڑپ اور طلب ہوتی تو پھر بتاتے. اگر کوئی ایک چہرہ بننا چاہتا تو حضور اس بات کو روک لیتے. وہ الگ بات ہے جن جن چیزوں کو مسلمانوں سے چھپایا وہ ساری باتیں سلمان کو بتایا. ابھی تو وہ ایمان کے 10 درجے پر فائز ہو گئے اور ہم نے اس پر بات کی تھی پتہ نہیں کون سے دن میں کہ جب میں نے کہا تھا یہ منا اہل البیت ہے، جناب سلمان منا اہل البیت. اور حدیث کے سامنے کہا گیا مولا حسنین، مولا علی اور سیدہ اہل بیت ہے. تو کیا رسول اللہ اشتراک کر رہے ہیں؟ جو آج پہلی بار آئے رسول نے، اگر سلمان بھی اہل بیت، علی بھی اہل بیت، یہ میرے رسول نے اشتراک کیا یعنی شرک کیا؟ نہیں، شرک نہیں کیا. میں نے کہا تھا بیت سے مراد وہ گھر کون سا ہے جس کے اہل بن کے بندہ اہل بیت بنتا ہے. وہ گھر خانہ کعبہ نہیں ہے کہ بندے تو کائنات میں ہر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا مطلب یہ ہے یعنی گھر والے. وہ گھر خانہ کعبہ ہے اور آل محمد چونکہ اس کے اہل تھے. انہوں نے یہ بات پتہ کہاں سے لی کہ جب ابھی بعثت رسالت نہیں ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے تھے. ان کے دادا جناب عبد المطلب وہ خانہ کعبہ کے محافظ تھے اور جناب ابو طالب خانہ کعبہ میں آنے والے زائرین کو پانی پلاتے تھے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام فرماتے تھے. کب؟ جب ابھی دور جہالت تھا، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، لوگوں کے نام پتروں کی ابدیت کے ناموں پر تھے. اسے جسے تم کافر کہتے ہو، اس کا نام بھی مسلمانوں والا تھا، کام بھی اسلام والا تھا. تو جو ہے نا، تو انہوں نے سمجھا کہ چونکہ ان کے باپ دادا آل محمد کے ساری جو آبا و اجداد ہیں وہ خانہ کعبہ کے محافظ رہے شروع سے ہی، تو شاید یہ اس گھر کی وجہ سے اہل بیت ہے. بات یاد ہے کہ بول گئی ہے جو آ جائے ان کے لیے دوہرا رہا ہوں، خانہ کعبہ کی وجہ سے گھر والے نہیں کہ اللہ کا گھر کعبہ ہے اور اس گھر کے یہ اہل ہے تو اہل بیت نہیں. حدیث پڑھی تھی کہ مولا نے کہا کہ انا بیت اللہ ہے، میں ہی وہ اللہ کا گھر ہوں جس کے اندر اس کی صفتیں متجلی ہوئی. میں علی اللہ کا گھر ہوں، میں علی اللہ کا گھر اور زمانے کی حجت اللہ کا گھر ہے. آج تیرے زمانے میں مولا قائم اللہ کا گھر ہے اور اگر تو سلمان
خود شناسی پر بات ہو اور اطاعت کی بات نہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں، شاید آپ نے غور نہیں کیا، جنہوں نے کیا میں سلام کرتا ہوں، یہ موضوع خشک ضرور ہے، لیکن جس دن یہ تمام مقدمات، تمام مواد کے یہ احادیث و آیات اور ان کی تفسیر و تعویلات اگر آپ کے ذہن پر اتر گئی اور دل کے اندر آپ نے ان چیزوں کا مشاہدہ کر لیا، اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ پھر اب تو یہ موضوع خوش نہیں رہے گا، بلکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری منزل کیا ہے۔ یہ صرف آپ کو چلنا ہی ہوگا اس منزل تک جانا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے کہا اپنے رسول سے، اور ہے نا جلدی سے خلاصہ سناؤں پھر موضوع مکمل کریں۔ اللہ نے کہا اے رسول، سورہ ذاریات آیت 55، اللہ نے کہا وذکر، اے رسول آپ نصیحت کرتے رہے، آپ ذکر کرتے رہے، آپ بولتے رہے، ان کافروں کی طرف مت دیکھیں، ان منافقوں کی طرف مت دیکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس آیت میں اللہ کو جن سے بے نیاز کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ، وہ باہر والے کافر نہیں تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ موضوع میرا نہیں ہے، اس کی پچھلی آیات پڑھو گے نا 53 54 اور یہ پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون منافقین تھے۔ وہ وہیں بیٹھتے تھے، روز رسول کی گفتگو کو سنتے تھے۔ اللہ نے کہا ان کی طرف نہیں دیکھنا کہ یہ قبول نہیں کر رہے تو تم بولنا چھوڑ دے۔ وذکر، آپ ذکر کرتے رہو، فإن الذکر نفع المؤمنین، آپ کے بولنے کا فائدہ صاحب کہنا ایمان کو ہوگا۔ کیا بات ہے، اتنی بڑی بات۔ لو جی ایک پرابلم تو اس آیت میں یہاں تک حل ہو جاتی ہے، اگر کوئی ضد کی اہمیت اتار کے اس بات کو دیکھے، وہ کون سی؟ ساری دنیا کے مسلمان اختلاف کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی سارے اچھے تھے، سب نیک تھے، سب ایک جیسے تھے، سب اٹھانا۔ اللہ نے یہ شرط کیوں لگائی؟ تیری نصیحت کا فائدہ فقط تمہیں کو ہوگا۔ بیٹھے ہو بھائی، یا تو یہ کہنا چھوڑ دو کہ رسول اللہ، حالانکہ اس کا بھی رد ہم پیش کر چکے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ غیر بس ان کے کلام کی یہی علامت ہوتی ہے، جب وہ چوری کرتا ہے تو اپنی ہی دوسری بات سے اس کو پکڑوا دیتا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے دعویٰ کیا کہ رحمت للعالمین، یعنی ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے مراد ہر چیز پر رحمت ہے۔ اگر ہر چیز پر میرا رسول رحمت ہے تو بولنے کا فائدہ فقط مومنین کو کیوں؟ جو خاموشی سے سن رہے ہیں، دو باتوں میں سے ایک بات، یا تو وہ میری باتوں کو تفکر سے سن رہے ہیں تو یا پھر سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو میں بس اتنا چاہتا ہوں مجھے تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے ایک جملہ بول دیا کرو تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ ہم سفر ہیں۔ میں ان میں سے ہرگز نہیں کہ جن کی تقریر میں 50 بندے اٹھ کے داد دے دیں، وہ باقیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کہ میں ان کے لیے آیا کہ نہیں ہوں۔ نہیں، ڈاکٹر ان کے لیے ہوتا ہے جو مریض ہو۔ میں خود کو ڈاکٹر نہیں کہہ رہا، مگر جو کلام پڑھ رہا ہوں یہ ڈاکٹر ہے۔ میں تو خود مریض ہوں نا، ابھی ہم سب مریض ہیں، اور ہماری مرض کا نام کیا ہے؟ عقل میں کمزوری۔ عقل کی بھی بات ہوئی تھی نا، آج موضوع کو مکمل کرنے ساری چھٹیاں دکھا کے موضوع مکمل ہونے لگا۔ یعنی اے رسول آپ بولتے رہے، آپ کا فائدہ فقط کس کو ہونا ہے؟ مومنین کو۔ خدا کی قسم، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، یہ میری انگلیاں اور اس انگلیوں کے جوڑ ختم ہو جائے گے۔ اتنے زیادہ حوالہ جات ہے اہل سنت کی کتابوں میں، مجھے نہیں پتا کیسے بولنا شروع کر دو۔ اب یہ جو بندے کہتے ہیں نا موضوع خشک ہے، یہ جملہ خشک نہیں ہے، یہ تو فضائل والا جمع پڑھنے لگا ہوں۔ میری انگلیوں کے جوڑ ختم ہو جائیں گے، میری انگلیوں کی یہ لکیریں ختم ہو جائیں گی۔ اتنے زیادہ حوالے ہیں اہل سنت کی مستند کتابوں کے، اور پھر یہ بخاری، مسلم، یہ تمام صحابہ کبھی شامل کرو، حوالہ جات پڑھ جائیں گے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے مدان خندق میں کہا تھا کہ ایمان علی کا نام ہے، لکل ایمان ہے۔ ایمان کون ہے؟ بولو، مولا علی ایمان۔ یہ ایمان
ایمان نام ہی تیرے مولا علی کا ہے، اور اللہ نے پوری کتاب میں کسی سے بات نہیں کی سوائے میرے مولا علی۔ کون ہے جی مومن؟ کون ہے جی؟ علی والا۔ جبھی تو وہ خوشی سے خود بھی کہتا ہے انا المؤمن، اس کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام بھی مومن، تیرا نام بھی مومن، وہ بھی علی والا، تو بھی علی والا، فرق صرف اتنا ہے تو علی کی ولیت ہے، وہ علی کا مالک ہے۔ کتابیں پڑھ کے دیکھ، سلیمان ٹھنڈی طبیعت کے مالک تھے، وہ غصے میں نہیں آتے۔ میں نے خدا اپنی آنکھوں سے بلکہ ریکمینڈ کرتا ہوں جناب سلیمان پر ایک کتاب ہے، اس سے بہترین کتاب اس موضوع پر میں نہیں پہنا، نہ عربی کی کتابوں میں نہ اردو میں، اور خوش بختی ہے تیری اردو میں آ چکی ہے، نفس الرحمان فی فضائل سلیمان۔ یا تمہیں تو ٹائٹل سن کے اٹھ جانا چاہیے، نفس الرحمان، جس کا نوکر رحمان کا نفس ہے۔ نفس میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، جان کو کہتے ہیں، یعنی رحمان کی جان کون؟ سلیمان۔ بیٹھے ہو، اس میں آپ پڑھیں گے جناب سلیمان کے فضائل پر ہے، پھر کہتے ہیں جی صحابہ کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھو رحمان کا نفس بنا ہوا ہے، کون؟ رسول کا صحابی، ایسے ہوتے ہیں محمد کے صحابی۔ اس میں پڑھ کے دیکھیے گا جناب سلیمان کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کر جاتا تھا جو ایمان کے معیار سے گری ہوتی تھی، سلیمان غصے میں نہیں آتے بلکہ فوراً اس کو پاس بلا کے کہتے تھے صبح اور دوپہر یہ کام کرنا۔ وہ جو بندہ وہ کام کر کے آتا تھا تو پھر سلیمان کے پاس آتا تھا، میں نے وہ کام مکمل کیا، اس سے مراد کی تھی کہ کیا کیا آپ کی؟ تو سلیمان فرماتے تھے جب تم نے یہ کام کیا، اس کے کرنے کے دوران تم نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا کام کر رہا تھا، میں نے یہ محسوس کیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ کہا یہ جو جتنی چیزیں تم نے دیکھی ہیں کیا یہ جواب نہیں اس بات کا جو تم اس دن کر رہے تھے؟ کیا بات ہے یار، ایویں نہیں تسمے پر بیٹھے تھے، یعنی زبان نہیں چڑھائی، اس سے کر کے دکھا دیا۔ اور اگر وصول کرو تو جملہ پڑھ دوں، یہ سلیمان کی عطا مخلوق والی ہے ہی نہیں، یہ الہی عطا تھی۔ وہ حدیث پڑھنی ہے اس کے لیے زمین حوالہ کر رہا ہوں، جو میں نے حدیث پڑھنی ہے یہ الہی عطا تھی، یعنی بشر ایسے نہیں کرتا، بندہ ایسے نہیں کرتا، مخلوق ایسے نہیں کرتی، عیبدار ایسے نہیں کرتا، غیر معصوم ایسے جواب نہیں دیتا۔ میں اتنی کتابیں پڑھ کے بیٹھا ہوں، میرے سامنے میں اگر کوئی غلط بات کرے گا نا میں زیادہ سے زیادہ زبان صحیح رکھوں گا۔ حکمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میں دکھاتا ہوں کہ سلیمان نے یہ کیسے کیا۔ جناب ابراہیم نے قرآن کا واقعہ اللہ سے کہا اے اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے ذہن میں ہے وہ تو بھی سمجھ گئے، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کو چاہیے تھا ابراہیم کو بتا دیتے ایسے زندہ کروں گا۔ اور اس سے پہلے یہ بھی سمجھو یہ پوچھ کون رہا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ جو لوگوں کا اپنے زمانے کے لوگوں کا امام بھی تھا، جو رسول بھی تھا، صاحب صحیفہ بھی تھا، صاحب شریعت بھی تھا، سارے پیغمبروں کی شریعت منسوخ ہوئی ہے، اس نبی کی آج میں جاری ہے۔ اتنی عظمتوں کا پیغمبر جس نے نمرود کو فرنار کیا ہے، نمرود کا سہاسرا کیا ہے، اتنے سارے انبیاء پر جد بھی ہے، وہ پوچھ رہا ہے تو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ایسے سوال کرنا گناہ نہیں اگر نیت مشاہدہ ہو، نیت شک کی ہو تو پھر اللہ جواب بھی نہیں دیتا۔ نہیں سمجھے؟ ایک مقام اور بھی ہے جہاں سے سوال کیا گیا تھا اللہ نے جواب نہیں دیا، بھلا وہ کون سا منظر تھا؟ جب ابلیس نے سجدہ
سجدہ نہیں کیا؟ اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے تو بتا، یہ مٹی ہے میں آگ ہوں. اللہ نے یہ فلسفہ آج تک مجھے نہیں سمجھایا، نہیں سمجھ لیا. جنت سے نکال دیا، مردود کر دیا، اسے لعنت بھیج دی. فلسفہ نہیں بتایا کہ تجھے کیوں کہا کہ سجدہ کر. کیوں؟ بات بھول گئے. جو اختلاف کرے گا میں اس کو ایک نہیں کرتا. بات یاد ہے جو ہم نے کی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں جب کسی کو سنو تو پورا سنا کر. کچھ باتیں سنو گے تو پھر وہ کھچڑی پک جائے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کون سی بات کہاں سے تھی. وہ بیٹھے ہو انہوں نے کہا یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا. اب چونکہ یہ پیغمبر پوچھ رہا ہے، یہ کانے پوچھ رہا ہے، یعنی جو یقین والا ہے، جو یقین والا ہوتا ہے اسے کانے کہتے ہیں. کانی ٹھیک ہے نا، وہ کہ نہیں، یعنی یقین والا. یہ کانے پوچھ رہا ہے جس کو یقین ہے مگر مشاہدے کے لیے پوچھ رہا تھا. اب اللہ کو چاہیے تھا زبان سے بتا دیتا اے ابراہیم میں کن کہتا ہوں اٹھ جائیں گے. یہ نہیں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کہا ابراہیم جا 4 پرندے پکڑ کے لا. جناب ابراہیم نے پتہ نہیں کیسے پکڑے، مجھے نہیں پتا، پکڑے 4 پرندے. پروردگار آپ قائم کو ذبح کیا. اب کیا کروں؟ قائم کا قیمہ بنایا. اب کیا کروں؟ ان کو ملا دے، اس گوشت کو اس قیمے کو مکس کر دے. پروردگار ہو گیا. اب اس کے 4 حصے کر دے. بانٹنے نہیں تھے، کیا بات ہے کہ کھلانے کے لیے بانٹے ہوں گے، نہیں، وہ دوپہر بھی کام ختم ہو چکا تھا. یہاں بانٹنا کچھ نہیں تھا. کہ 4 حصے کر. ہو گئے مالک. کہا ہر ایک حصے کو ہر سمت میں پھینک دے. 4 حصے تھے، 4 سمتیں ہیں، ایک ایک سمت میں ایک ایک حصہ پھینک دے. جناب ابراہیم چونکہ پہاڑوں کے گھیرے میں تھے، ایک حصہ ایک پہاڑ کے پیچھے، ایک حصہ دوسرے پہاڑ کے پیچھے. کتنے کام کروا رہا ہے اللہ. ایک جواب دے گی. سمجھ گئے نا؟ اب جناب ابراہیم نے پھینک دیے، ہتھیلی صاف کی. جی مالک اب حکم کیا؟ بلائے کو. جناب ابراہیم نے جیسے ہی اپنے وجود کے ساتھ اسی طرح اڑتے ہوئے سرکار کے ہاتھ میں بیٹھ کر کہا ایسے زندہ کروں گا. مجھے بتاؤ اگر یہ ہی کرنا تھا اللہ نے تو خود اللہ ان کو مار نہیں سکتا تھا؟ پرندوں کو بولو نا، موت واقع کر سکتا تھا، خود مار دیتا ہے. اور خود موت وارد کر کے نبی سے کہہ دیتا ان پرندوں کو پھینک دے. پھر دیکھ میں کن کہہ کے کیسے زندہ کرتا ہوں. نہ خود موت وارد کی، نہ خود موت وارد کی، نہ خود کن کہا توڑ کر تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے مارنا اور کرانا جب کے اختیار میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا مولا یا قائم یا اللہ. یار کہتے ہو کہ نہیں کہتے یا علی مدد نہ کہو، علی رزق نہیں دے سکتے، علی بیٹے نہیں دے سکتے، علی مشکل کو حل نہیں کر سکتے. جاگنا ابراہیم زیادہ افضل ہے یا تیرا نبی؟ تیرا نبی افضل ہے نا. خود یا تو یہ پڑھنا چھوڑ دے. سنی شیعہ بھائیوں دونوں کہتے ہو تم کہ حضور نے یہ پسینہ پیشانی کا تارا کیوں پھینکا؟ کب؟ جب کچھ نہیں تھا. اب پسینہ کس چیز سے آتا ہے؟ گرمی سے آتا ہے. جب کائنات ہی نہیں بنی تھی، یہ تب کی بات ہے جب کچھ نہیں تھا. نہ جبریل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ اسرائیل تھا، نہ آدم تھا، نہ عیسیٰ تھا، نہ کتاب تھی، نہ لوگ تھی، نہ قلم تھا، نہ آسمان تھے، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ کعبہ قوسین تھا. کچھ نہیں تھا، فقط وہ تھا یا یہ تھا. جب میرے مولا محمد نے اس کی تسبیح کی اور اس تسبیح سے ایک پسینہ آیا، حالانکہ میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوں 19 سال سے زیادہ اسٹڈی کر رہا ہوں، آج تک مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی. کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ حضور خود کہتے ہیں اس وقت میرا یہ بشری وجود بھی نہیں تھا. وہ پسینہ جو پیشانی پہ آتا ہے بس یہ تمثیل ہے، اللہ جانے کیا راز تھا. تبھی تو کہتا ہوں جب میرا مولا قائم آئے گا نا وہی بتائیں گے اسلام
یہی قیمت ہے نا. حضور نے بھی پسینہ اٹھایا, ابھی پھینکا نہیں. اللہ کی آواز ہے رک میرے محمد, یہ تیرا پسینہ ہے, یہ ضائع نہیں جائے گا, اسے آدم سے انسان بنانے ہے. ہائے ہائے, نہیں ابھی رکنا. جس کا پسینہ مار بھی رہا ہے, پھر ایک آواز سے بلا بھی رہا ہے, اور جس کی پیشانی سے نکلا ہے وہ کیسا ہوگا. میرے بھائیو بات یاد ہے کہ بھول گئی. موضوع یہ تھا کہ سلیمان پاک نے جو کیا نا, اس کو بلایا, اس کا جواب سمجھانا, اس کو کام پہ لگا دیا. یہ سلیمان کی ادائے الہی میں سے تھی. اور ادائے الہی بشر میں آ کیسے جاتی ہے؟ موضوع بھول گئے. سود شناسی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, دنیا میں جتنی یونیورسٹیز ہیں, جتنے بھی کالجز ہیں, جتنے بھی اسکول ہیں, کچھ بھی ہے, سائنس کے اوپر زور و شور سے تقویٰ کی جا رہی ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں, مادے سے آگے نہیں جا سکتے. جتنی بھی تحقیق کی ہوگی مادے پر ہوگی. اور غلط ہے وہ مسلمان لوگ بھی جو سائنس کے اندر رہتے ہوئے خدا کو ثابت کرنے پر بدل ہے. تو اللہ کو ثابت کر ہی نہیں سکتا سائنس کی روح سے. اور میں سائنسدانوں کے ساتھ ہوں جو کہتے ہیں اللہ نہیں, وہ سچ بولتے ہیں. ان کا سائنس کے اصول ضوابط میں اللہ کا نام ملنا ہی اس کے ہونے کی دلیل ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, کبھی خالق اپنی مخلوق میں نہیں سماتا. کبھی بنانے والا اپنے بننے والی پروڈکٹ میں نہیں سماتا, کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہے. تم بھی سب خالق ہو, یعنی کسی موجودہ مواد کو تم شکل دے کر کوئی چیز بنا لیتے ہو. مواد کو تم خلق نہیں کرتے. مٹی سے برتن بناؤ گے, مٹی تھی تو برتن بنا. بولو نا, یہ بجلی سے چل رہا ہے, اس پائپ کی روح کا نام بجلی ہے. یہ سارا فنکشن بھی رہے, لیکن اگر بجلی چلی جائے, مٹیریل ہونے کے باوجود کام نہیں کرے گا, کیونکہ لوگ نہیں کر گئے. موضوع خشک ضرور ہے, لیکن تیرے علاج کے لیے کافی ہے. اور ڈاکٹر یہ نہیں سوچتا کہ مریض کو دوائی کا ٹیسٹ پسند ہے یا نہیں, وہ یہ دیکھتا ہے اس کے لیے صحیح کون سی ہے. جیسے وہ کیپسول میں بند کر کے کھا جاتے تاکہ شفا ملے, اس کو بھی کامنے ہو کر نگل جو انشاءاللہ شفا ملے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی خالق مخلوق میں نہیں ہوتا, کیونکہ وہ محدود ہے. جی میں اپنے ہاتھ سے پینٹنگ بناؤں, ذرا سر اٹھانا بڑی اچھی مثال ہے. اگر میں مصوری کروں, پینٹنگ کروں اپنے ہاتھ سے, اور میں کر بھی دیتا ہوں, کبھی میرا موڈ مجھے آتی ہے کرنے. میں ایک سینری بناؤں, اس میں درخت ہے, درخت ایک چوٹی پہ لگا ہوا ہے. یہ میں نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے پینٹنگ کی. ایک درخت ہے جو چوٹی پہ لگا ہے, اس کے قریب سے ایک آبشار نیچے کی طرف آتا ہے, اس کے ساتھ ایک دریا ہے جس کے اندر وہ آبشار گر رہا ہے. ساتھ ہی ایک اور کھلا سا میدان, وہاں کوئی جانور چارہ کھا رہے ہیں. پھر اوپر نیلا سا آسمان ہے, ہلکے سے بادل ہے, ان کی اور سے سورج آنکھ موجودی, ٹھیک ہے نا, اور اپنی روشنی کی سنہری کرنیں وہاں بڑے بڑے درخت اور پھولوں کی پتیوں پر ڈالتے ان کو سنہری موقع دے رہا ہے اچھی زندگی جینے کا. یہ پینٹنگ تک میں مکمل کر لوں گا, ایمان سے بتانا میں اس پینٹنگ میں ہوں تک پینٹنگ میرے ذہن سے نکلی ہے. میرا ذہن خالی کا ہے. کبھی تم نے غور کیا, تو ہر کسی نیند میں ہو, تیرا ذہن ہی آج تک سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کے, یہ دماغ ہی سمجھ سے باہر ہے, تو ہر کسی نیند میں ہوتا ہے.
ابھی سویا نہیں ہوتا, پوری گہری نیند نہیں آتی, وہ بھی تمہیں ہوتا ہے. تیرے پاس اگر بھوک پیٹنا شروع کر دے اور باجے بج رہے ہیں اور تھوڑا سا دور, اب وہ آواز تیرے کان میں آتی ہے, تیرا جو ذہن ہے وہ فوراً ایک کام کرتا ہے. اگر تو پاکستان انڈیا میں رہنے والا ہے, وہ تیرے ذہن میں ایک شادی کا ماحول بنا کے دکھانا شروع کر دے گا. کبھی یہ ہوا ہو تو مجھے بتانا ضرور. تم موکھ میں ہو اور تھوڑا سا دور ڈھول بج رہا ہے, باجے بج رہے ہیں, تمہارا ذہن تمہیں شادی دکھائے گا, کیونکہ تیرے پاکستان اور انڈیا میں یہ منظر شادیوں میں ہوتا ہے. جسے تو جانتا ہوگا تیرا ذہن فوراً شادی میں تمہیں بٹھا دے گا. تم وہاں موجود بھی ہوگے, باجے والوں کو دیکھ بھی رہے ہوگے, گھڑی کو سن بھی رہے ہوگے, حالانکہ تم وہاں نہیں ہو. یہ ہے تیرا خالق, یعنی یہ زمان, یہ دماغ خود خالق ہے. اسی کے لیے تو اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا, فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کہتے ہیں تمہارا رب کا تمنا ہے جو خالق نہیں خلق کرنے والوں سے بہتر ہے. خالقین کس کی جمع ہے؟ خالق کی جمع. تیرے دل کو اٹیک آتا ہے تو میں کیا کروں؟ تم نے تعلیم یوں ہی نہیں ہو سکتا, کاش 12 سال تک میرا سے دور ہوتی. یہ دماغ خالق ہے. اسی دماغ نے یہ برتن بنایا, یہ ٹیبل بنایا, اسی دماغ نے یہ مائک کی ٹیکنالوجی بنایا, اس دماغ نے. اب جن بندوں نے میری پچھلی تقریریں سنی ہیں وہ میری بات سمجھے گے. میں نے کیا اعتماد کیا تھا, ان چیزوں کی ایجاد کرنے والی چیز کا نام عقل نہیں ہے, اس کا نام شعور ہے. مکڑی جالا بناتی ہے, چڑیا گھونسلہ بناتی ہے, یہ کام عقل کا نہیں, یہ شعور کا ہے. یہی انسان جب بچہ تھا چمچ کو بھی پکڑنا نہیں جانتا تھا, شلوار کو پہننے کی تہذیب نہ تھی, کھانے کو بھی تمیز نہ تھی. یہی انسان سے بڑا ہو کے اتنی اتنی چیزیں کیسے بنا رہا ہے, کیونکہ تب بے شعور تھا, اب باشعور ہے. بے عقل پہلے بھی تھا, بے عقل آج بھی ہے. آئنسٹائن ایک بڑے باشعور آدمی کا نام ہے. جاگرا تو بڑا سننا, آئنسٹائن بہت بڑے باشعور آدمی کا نام ہے, مگر بہت بڑے باعقل کا نام نہیں ہے. کیونکہ عقل کا کام ٹیکنالوجی ایجاد کرنا نہیں, عقل کا ایک ہی کام ہے جو تمہارا خالق ہے اس پر دلیل قائم کرنا. جو میں نے کل کہا تھا, اب میں امتحان لینے کے لیے سوال کرتا ہوں کہ وقت سنتے بھی جو وقت ضائع ہوتا ہے. یہ بتاؤ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جس کو آتا ہے وہ ذرا خاموش رہے گا اور اشارے سے بات کرے گا. اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا. ٹھیک ہے, پکی بات ہے. اور کل میں نے ایک بات کی تھی, ایک بندے نے امیر المومنین سے پوچھا تھا, مولا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ امیر المومنین نے کیا فصیح و بلیغ جواب دیا. آپ نے کہا اگر نہ دیکھتا عبادت ہی نہ کرتا. اپنے لیے نہیں کہا, تیرے لیے کہا, اور عبادت کا معنی سمجھایا. عبادت کا معنی دو ٹکے کی وسوسے سے بھری نماز نہیں ہوتی, عبادت کا معنی تجارے الہی ہے. اگر نہ دیکھتا اس کو تو کیا نہ کرتا, مولا کہتے میں اس کی عبادت ہی نہ کرتا. ہے مولا آپ نے تو خود ہمیں تعلیم دی کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا, وہ جسم نہیں رکھتا, جسد نہیں رکھتا, وجود نہیں رکھتا, بدن بھی نہیں رکھتا. میرے ذہن سے نکل گیا. میں نے کہا تھا ایک جسم ہوتا ہے, ایک جسد ہوتا ہے, ایک وجود ہوتا ہے, ایک بدن بھی ہوتا ہے. یہ چاروں ہوتا ہے, لیکن عوام الناس میں چاروں ایک ہی سمجھے جاتے ہیں. یہ چاروں عربی کے ہی ہیں. وہ ہر کائنات میں عربی زبان ہے, وہ ہر کائنات میں عربی زبان ہے. جیسے ہی تبدیلی ہوگی چیز میں نام الگ سے ہو جائے گا. میں نے کہا تھا ہوا جسد نہیں رکھتی, وجود نہیں رکھتی, جسم رکھتی. یاد ہے کل کی بات, یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ جسم رکھتی. جسم دیکھا نہیں جاتا مگر محسوس ہوتا, اور جسد دیکھا بھی جاتا ہے, محسوس بھی ہوتا ہے, اور جو وجود ہوتا ہے وہ حرکت بھی کرتا ہے. چھو بھی سکتے ہو, دیکھ بھی سکتے ہو. اور ایک ہوتا ہے بدن. بدن اسے کہتے ہیں جو حرکت بھی کرے, بولے بھی, کلام بھی کرے, جستجو بھی کرے, شعور بھی رکھے, اسے بدن کہتے ہیں. اور بدن فقط جنات اور انسان کے لیے بنا جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ رومال وہ
جا سکتی ہے وہ وجود ہے، اور ہر وہ چیز جو اپ ڈیٹ کر سکتی ہے کسی چیز کو وہ بدن ہے۔ میرے بدن میں یہ ہو گیا، میرا بدن تھک گیا، میرے بدن میں کمزوری ہے، بدن لفظ ہی باشعور وجود کرنے والا ہوتا ہے۔ جی کبھی کسی نے بولا کہ کتے کا بدن بیمار ہے، اس کے وجود پر یہ ہے، وہ وجود رکھتا ہے بدن نہیں رکھتا، بدن اس کے لیے ہے جو شعور بھی رکھتا ہو، جس کے شعور کی پرواز بلند ترین ہو۔ آپ کو پتا آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ آپ کا نام انسان نہیں ہے، جاگنا میرے ساتھیو، آپ کا اصلی نام انسان نہیں ہے۔ میں کیا کروں اگر میرے مولوی حکیم کو، آپ کے چھوٹے سے خادم کو یہ اسلام محمود عطا کیا ہے کہ ان کی عطا ہے کہ وہ قبول تھی، لیکن قبول کرنا میرے ساتھیو، آپ کا اصل نام انسان نہیں تھا۔ انسان آپ کا نام تب پڑا ہے جب آپ وہاں سے زمین پر آئے ہو، اس سے پہلے آپ کا نام انسان نہیں اللہ نے رکھا۔ قرآن پڑھا کرو، اللہ نے تیرا نام رکھا تھا بشر۔ بشر سمجھتے ہو؟ بشر کا معنی کیا ہے؟ بشر ہو تم، تمہاری حقیقت بشر ہونا ہے، اور خدا کے واسطے دوبارہ انسانیت سے بشریت کی طرف سے بڑھ کرو، اسی لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بشر کسے کہتے ہیں؟ بشر لفظ نکلتا ہے بشارت سے، بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو۔ اللہ نے تجھے نوید جنت سنائی تھی، جنت میں جب جنت عدن میں تجھے پیدا کیا گیا، اس وقت تجھے پیدا کرتے ہی اللہ نے کہا تھا میں نے تجھے عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت ہماری معرفت ہے، عبادت اس کا دیدار ہے، اس کے لیے تجھے بنایا گیا تھا، اور تجھے خوشخبری دی تھی جیسے ہم تو زمین پر آیا تو اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا، اور بھولنے کی بیماری کو اردو میں کہتے ہیں نسیان، نسیان سے تو بن گیا نسیان۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا قرآن میں سورہ عصر میں، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کھاتے میں ہے، بشر نہیں کھاتے میں، انسان کھاتے میں ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ نے کیٹیگری لگا دی کہ سارے انسان کھاتے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان والے۔ یہاں سے بات چلی تھی جو کیا ہے ایمان، ایمان کس کا نام ہے؟ اور تھوڑا سا تو یاد کرے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا ایمان علی کا نام ہے، یعنی وہ کھاتے میں نہیں جو علی والوں ہے، اور وہ عامل الصالحات نیک عمل کرتے ہیں۔ تیرے ایمان سے پوچھے کہ میرے نیک عمل سے کیا مدد؟ کہا ایمان ہماری بجائے ہے، نیک عمل ہماری محبت، اور توسع بالحق، اور وہ حق کی وصیت کرتے ہیں۔ میں حق بھی پڑھ چکا ہوں، اسی نشے میں نے پڑھا تھا، آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا ہم حق پر ہیں۔ جب میں نے ایک فرمان سنایا تھا کہ مولا نے فرمایا آپ کی خدمت کے لیے، مولا نے فرمایا رحم اللہ مومنا، اللہ کی رحمت ہو اس مومن پر، عرفا من اینا و اذا اینا و فی اینا، مولا نے فرمایا رحمت اللہ کی اس مومن پر ہوتی ہے جو یہ تین سوالوں کے جواب ڈالے، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اس وقت کہاں ہوں۔ بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، آئے میرے مولا یا مجھے اٹھا لے یا عرفان کو اٹھا۔ بابا جی نے بہت سخت وعدہ لیا مجھے، میں پورا کر رہا ہوں آج انشاءاللہ۔ ان کی روح تو محسوس بھی ہو رہی ہے، خوش بھی ہو رہی ہے۔ اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ بابا جی میری دعائیں آپ کے لیے ہیں، کیونکہ جو شعور تک چلا جاتا ہے نا امام کے بارگاہ میں، اب وہ ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں، ہم اس کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہر مومن موت کے بعد شافی ہوتا، شافی سمجھتے ہو، ایک ہوتا ہے شین الف پہ یہ شافی، وہ نہیں، وہ شفا دینے والے کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شین الف پہ عین یہ شافعی، یعنی شفاعت کرنے والا۔ مومن مرنے کے بعد شافعی ہو جاتا ہے، یعنی وہ سفارش کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اسے حق دیتا ہے، تو نے ملایا تو میں شک نہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ باقی تھک جاؤ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر کے جانا ہے۔ بیٹھے ہو میرے ساتھیوں، اللہ نے کہا آپ ذکر کرتے رہے، آپ کے ذکر کا فائدہ مومنین کو ہونا ہے۔ یہ یہاں ایمان سے بات چلی ہے، مومنین کو ہوگا جو صاحبان ایمان، جو علی والے، جو علی کے فضائل سن کے شک نہیں کرتے۔
یہ کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ اگر مگر کب تب کیسے، یہ والا جملہ مومن استعمال نہیں کرتا. اگر نہ بھی سمجھے تو دعا کر کے کہتا یا علی تیری عظمت بہت بڑی ہے، میری کھوپڑی بڑی چھوٹی ہے، مجھے سمجھا یہ راز کیا ہے. اگر یہ دعا کرو گے تو دعا قبول بھی ہوتی ہے. اب میں کیا کروں، مشورہ بھی اتنا چھوٹا لگا مجھے، میں نے تو سوچا تھا بہت زیادہ دن ہے، میں بہت کچھ پڑھ لوں گا. اللہ کی قسم ایک مدرس کا احساس ہوا، مواد ابھی بھی رہ گیا سیکھنے. کوئی بات نہیں، 12 محرم کو صحیح جو رہ گیا وہ اس وقت صحیح. ایک جملہ سن لیجیے. اب اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے کہا آپ ذکر کرتے رہے، آپ کے ذکر کا فائدہ صاحبان ایمان کو ہو. اور آگے اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسی فائدے کے لیے میں نے جن کو پیدا کیا تو اسی فائدے کو حاصل کرے. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 118 بھی پڑھی تھی، یہ سب سے بڑا پیغام تھا میرا. یہ والی آیت کو پڑھنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کس نے وصول کیا. پہلی آیت میں کہا آپ بولتے رہیں، آپ کے بولنے کا فائدہ صاحبان ایمان کو ہوگا، کیونکہ اسی فائدے کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا. پھر سورہ ہود میں گیا، اس کی آیت نمبر 118 میں بولا، وہاں کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اے رسول اگر تیرا رب چاہتا کہ یہ سب ایک ہو جائے تو میں ان کو ایک کر دیتا، لیکن میں نے اسے چاہا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ یعلمون مختلفون، یہ حق کو دیکھ کر وہ مانتے ہیں. اس لیے میں نہیں چاہتا یہ کبھی ایک رہے، یہ فرقہ فرقہ بن کے دنیا سے رہے. اللہ اکبر. کہا تھا نا میں نے یہ بس ممکن اس موضوع کو بند کرنے جا رہا ہوں. اور سمجھ لیجیے جو میں نے اس 10 دنوں میں کتاب لکھی ہے اس کتاب کا ختمہ لگانے لگا ہوں، اور ختمہ ایسا لگاؤں گا آج یا ختم ہو جاؤ. اب بیٹھے ہو، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ حدیث کی مشورے میں پڑھی، شاید آج کا دن انتخاب کیا تھا جناب میں کتاب کے طرف جا رہا ہوں. اچھا جی ذرا جاگنا، میں ان کو ایک اس لیے نہیں ہونے دیتا، یہ اختلاف کرتے ہیں کس میں؟ ولایت علمی میں. تو یار یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کہاں عیسائی سے مراد ولایت علی مراد ہے، تیرے مولا کا فرمان ہے. آپ سے جب پوچھا کہ ہمارے صاحب کا معنی کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا ان کو امت واحد بنا دیتا. کہا یہ آیت غدیر کی طرف اشارہ کرتی ہے. نہیں سمجھے؟ میں آپ کے مثال کرتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ میدان غدیر سے پہلے کبھی کسی عالم سے سنا ہے کہ مسلمانوں نے اختلاف کیا؟ اور بولو جو پریشان ہو گئے کیوں ہو گئے؟ نہیں اختلاف، کوئی اختلاف نہیں. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، عقیدہ، صوم و صلاۃ سب کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام بڑے خوش تھے، کوئی شکوہ گلہ بھی نہیں تھا. اسی لیے تو ہنستے ہنستے جاگنا یا جمعہ دینے لگا، اسی لیے تو ہنستے ہنستے یزید کے دادے پر دادے نے اسلام قبول کیا، کیونکہ اس وقت ابھی علی دکھا نہیں تھا. اگر پہلے دن علی آ جاتے انہوں نے کبھی قبول نہیں کرنا تھا، تب اسے تنگے جاری ہو جانا تھا. بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو. 23 سال زبان رسالت کو اللہ نے تھما کے رکھا، کیونکہ علی کو پروٹو کوئی سے نہیں پڑھا. روز آیا جملے میرے ایک سے حساب کر کے جب میرے مولا کی مسجد ہو گئی ہے. اس وقت میں نے تو پڑھنا نہیں پڑھنا تو مولا نے. پھر میں مولا سے کہوں گا مولا آپ کی نارائن کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جملہ میں نے ان کو سنایا تھا. تم جاننا اور مولا جانے. ہاں 23 سال کا مسئلہ میرے مولا نہیں بولے. تدیر سے پہلے بڑے فٹ فاٹ سترے ہوئے، پورے خوش باش بیٹھے ہوئے، ہنستے ہنستے اللہ اکبر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ہنستے ہنستے جیب ہار کے روزے بھی والے اور مسکراتے ہوئے انداز میں مال و دولت بھی خرچ کیا جا رہا ہے، حج و زکوٰۃ دی جا رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، جنگوں میں بھی شامل ہو رہے ہیں، اگرچہ کسی ایک کو زخم نہ لگا سکے. اور کم از کم کہے تو صحیح سارے کام ہمارے میں. جیسے ہی مقام خلوت قدیر آیا اللہ کے رسول نے جب دین کا معنی ہی بدل دیا. یعنی کیا کہا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین میں لے کے آئے اس دین کا نام ولایت علی ہے. ہر وہ بندہ جس کے سینے میں ابلیس بیٹھا ہوا تھا غدیر میں بے حجاب ہو گیا. اختلاف وہاں سے شروع ہو گیا.
बस 5 मिनट ऊपर चला भी जाऊंगा तो मुझसे शिकवा न करना, क्योंकि आज अब फजाइल का आखिरी दिन है। इख्तिलाफ का तीर के बाद शुरू हुआ, जब अली बीच में आया। आज भी जमाना तेरे सामने है, दलील मुबीन तेरे सामने रखने लगा। जा किसी चौक में खड़ा हो जा और बुलंद आवाज से कह लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो खुदा की कसम बंदे को रखना चाहिए। नबी का आशिक है, कहना अल्लाहु अकबर, बंदे खुश होंगे। अल्लाह परस्त है, मुवाहिद है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं करना नहीं, किसी बस में बैठ के, किसी चौराहे पे खड़े होके, किसी इदारे पे जाके बस एक दफा कहना या अल्लाह, फौरन तुझे पता चल जाएगा कि यहाँ है किसकी जात पर, पता न चल जाएगा। और जब पता चल जाए तो बाहर आंखों पर हाथ रख के धूप हुई देखना जरूर कि कौन कौन इख्तिलाफ कर रहा है, और जो दिखे उसके चेहरे हदीस को अपने ज़हन में महफूज करके ये आयत पढ़ना, वलौ शाअ रब्बुका लजअलना उम्मतन वाहिदा। ऐ मेरे मोहम्मद, अगर मैं चाहता तुमको एक कर सकता था, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि अली को देख कर इन्होंने शक किया है। अली को देख कर शक किया, बकवास करते हैं। हजूर ने कान में कहा अबू तालिब के कलमा पढ़ ले, तुझे शर्म नहीं आती? कान वाली बात याद रखी और अजान वाली भूल गया। और मैं इसका जवाब दे चुका हूं, जो पहली बार आए हो। अबू तालिब सरकार ने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा वो पढ़ता जो पहले काफिर होने कलमा पढ़ाने वाले हैं। दुनिया के चले जल्दी से खत्म हो गया। यहाँ तक जब अल्लाह की आयत आई ना, इनको एक इसलिए नहीं करता, उम्मत ने वाहद इसलिए नहीं बनाता कि अली के फजाइल सुनते भी हैं, देखते भी हैं, ये भी देख लेते हैं। कुरान में आयत मौजूद है और हदीस में फरमान मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने बाजू पकड़ के दिखा भी दिया, अली के विलायत को दीन कह के बता भी दिया। इसको जानने, देखने, समझने के बावजूद कहते हम नहीं मानते, तो अल्लाह कहता है कि क्यों नहीं मानता? मैं भी नहीं कयामत के दिन माना कि तू मेरा है। और अगला हिस्सा आयत का ये था, व इल्ला मन राहिम रब्बुका व राहिम रब्बुका व लिज़ालिका खल्क़ुहुम। ऐ रसूल, जिन पर मैंने रहमत की है उनको मैं टूटने नहीं दूंगा, उनका एक ही रखूंगा, क्योंकि मैंने उनको खल्क़ की वहदत के लिए दिया है। जहां पर वहदत नजर आएगी वहां पर क्या होगा? अल्लाह की रहमत। तुझे जिक्र के लिए पैदा किया, तुझे रहमत के लिए पैदा किया, और जहाँ रहमत होती है वहाँ पर फना नहीं, वहाँ पे हलाकत नहीं, वहाँ पर बका है। ये तो मैंने तुझे सुना दिया था। अब आखिरी जुमले और जो हदीस सुना दी, तफसीर का टाइम खत्म, वो सुना के मैंने जाना है। क्या करने के लिए पैदा तुम्हें अल्लाह ने किया? कि तुझे पैदा किया है उस नफे के लिए, उस नसीहत के लिए जो रसूल करते हैं और फायदा मोमिन को होता है। तुझे अल्लाह ने पैदा किया कि तू रसूल तक जाए, और रसूल से जब नसीहत मिल जाएगी फिर क्या होगा? तेरी अक्ल कामिल हो जाएगी। अक्ल क्या होगी? अब बस आखिरी मुलावादे के मुताबिक जो मैं पहले दिन से इंतजार कर रहा था वो शायद तेरे ही हिस्से में था। तो दिलों को थाम लेना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, याद हो परवाज होगी तो यह ताकत सरा के नीचे ही जाके समा करता है। क्योंकि ये जो मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, सर उठाना मैंने आज तक आपके लिए गुस्सा दिल में महसूस नहीं किया। शिकवा होता है, हर खतीब को होता है, गुस्सा नहीं आया। इस फरमान को अगर जाया कर देना तो मेरे दिल में गुस्सा भी पैदा होगा। और कम अज कम ये जो कहूँगा अपने मौला से, मौला या मुझे बहाना मिल जाए आज के बाद, या फिर उनके शोर में परवाज दे ताकि वो समझें कि इख्तियारात का बैठे मेरे साथियों। लोग ये कल तक बात गई थी, 7 मुहर्रम को अकल तक बात आई थी। आज मैंने आपको सुनाया ही बड़ा सा। अब आज होने लगा है धमाका, जैसे अंग्रेज कहते हैं ना बिग बैंग धमाका हुआ, बीच में सारी कायनात निकली। ये कोई अल्लाह नहीं है, वो सही कहते हैं, कोई अल्लाह नहीं। अल्लाह धमाके से कैसे जुड़ रहा है? लेकिन मैं उनसे जरूर पूछना चाहता हूँ, ये धमाका भी जो किसी मटीरियल से हो रहा है, उस मटीरियल को बनाने वाला कौन है? वो कह रहे एक अलग टॉपिक है, फिर कभी सही। अब आज होने लगा धमाका, अल्लाह के रसूल की नसीहत सुनने के लिए तुझे पैदा किया गया। कुरान से साबित हो गया, 7 दिन साबित किया। अल्लाह ने तुझे पैदा किया ताकि तू रसूल की नसीहत को सुने, और फिर सुनेगा तो अल्लाह का रसूल तुझ पर रहमत बनेगा। और जब रहमत हो
पूरी तरह इंतजाम हो जाए। उसके बाद वो जुमला जो मैंने लेकर बताया था, मौला रसूलुल्लाह से पूछा गया, या रसूलुल्लाह अकल क्या? पहले मैंने आपको अकल के मतलब बड़े फर्क भी सुनाया, मौला रज़ा ने एक बात क्या सुनाया था, ये नई बात है और ये ना समझना मौला रज़ा ने कुछ कहा, रसूल ने कुछ कहा, एक ही बात है, थोड़ा सा फर्क होगा, नई बातें सामने आएंगी। उस बंदे ने मौला रसूलुल्लाह से पूछा, जागना मेरे साथियों, उसने पूछा या रसूलुल्लाह अकल क्या है? आए मैं सदके जाऊं, मेरे मौला रसूल ने कहा अल अमल बित्ताअत अल्लाह, अकल है अपने अमल को उसकी अताअत में बजा लाना। ये अभी वो जुमला नहीं है जिसके लिए मैं डरा रहा था, उस जुमले के लिए ये बुनियाद रखना। मौला ने कहा, उसने पूछा मौला अकल क्या है? कहा अल अमल बित्ताअत अल्लाह, अकल ये है कि तुम्हारा अमल उसकी अताअत में। अल्लाह की कसम, ये अताअत अलग से मौजूद है और अकल अलग से। अकल पर अशरा पढ़ा जा सकता है, अताअत पर अशरा पढ़ा जा सकता है। मौला गाजी शहनशाह को मानते हो नहीं मानते? तू ना भी मान, अल्लाह मानता है। क्या बात! ये गाजी शहनशाह ने जो चैप्टर तुम्हें पढ़ाया ना, मौला गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी ये ज़ाहिरी में जो तुझे दर्स दिया, अताअत का ही दर्स दिया। बेशक बेशक। क्या मैं जो कि आज मैंने कल का जो है वो जिक्र करना था, मुझे भूल गया कि 7 का दिन जो है अली नबी को मंसूब है मौला अब्बास के साथ, मेरे ज़हन में नहीं रहा। आज मैंने अपनी मौला के ऊपर कुछ बात करनी है, तो ये सुन लो, गाजी शहनशाह की पूरी जिंदगी और उस्वा हसना सिवाय अताअत के दूसरी कोई चीज़ नहीं। तेरे हजूर में एक हदीस पेश कर रहा हूँ, अल काफ़ी, किताब अल काफ़ी, तेरे मज़हब में इससे बड़ी किताब पढ़ो। क्यों? लिखने वाला आज का मुताबिक लिखने वाले वो हजरत मुहद्दिस हैं जिनका नाम याकूब अल-कुलनी, और ये तेरे ख्याल में इमाम के डायरेक्ट सहाबी के शागिर्द हैं। 1200 साल पुरानी किताब अल काफ़ी में एक शख्स ने मौला अब्बास के बारे में सवाल किया, पता मेरे मौला ने क्या जवाब दिया? कबूल करना मेरे साथ यकीनन कबूल करने वाले बैठे। मौला पाक ने फरमाया, अगर अल्लाह की मशीयत को 12 की तादाद मशहूर ना होती। किसको? मशीयत को, अल्लाह को नहीं, मशीयत को। यानी अब फिर एक मौजूद छिड़ जाएगा, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, मुझे याद करवा देना, फिर इस पर बात होगी। अल्लाह नहीं चाहता, उसकी मशीयत को दरकार थी सिर्फ 12 की तादाद। यानी अल्लाह के लिए अगर ये मशीयत का ताल्लुक बंदों से होता है, यानी मेरे कलाम का ताल्लुक सामे से है, अगर सामे ना हो तो मुझे बोलने की हाजत नहीं है, फिर मैं वही रहूंगा जो मैं हूं। यानी अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के लिए ये सारे जरूरी है, किसी शर्त से नहीं। मशीयत का ताल्लुक बंदों से है, बस मैं ज्यादा इस पर जाना नहीं चाहता, मौजूद से हट जाकर बात खत्म करनी है मैंने। मौला कहते हैं अल्लाह की मशीयत को 12 की तादाद मकसूद न होती तो फरमाया मेरा चचा हम 12 में से एक होता। यानी पूरे के पूरे हसन, पूरे के पूरे हुसैन, अगर अली और मौला अब्बास को एक जगह खड़ा किया जाएगा, सिर्फ इमाम और गैर इमाम का भेद नहीं होता। बाकी खूबियों में कोई फर्क नहीं मिलेगा। मसलन भाई नासिर की मिसाल देके फिर भी मैं आसान करना चाहता हूँ। अगर भाई नासिर इस हरम पाक की खिदमत के लिए, यहाँ के इंतजाम के लिए फर्ज करो 7 बंदे चाहिए। कितने जी? 7 बंदे। अब इनको 8 नहीं चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट 7 की है, 6 भी नहीं चाहिए, 8 भी नहीं चाहिए, उनको 7 चाहिए। और यहाँ पे आ जाए कितने दिन? 15-16 आ जाए। अब जिनको नासिर भाई इन 7 में शुमार नहीं करेंगे, इसका मकसद ये नहीं कि जिनको भेजा है वो इन जैसे नहीं समझेगा, है वो भी इन जैसे, मगर इनको चाहिए 7 थे। कल वो भी ले सकते थे जो ये 7 करेंगे। जब तू BA की डिग्री लेकर किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, क्या तू अकेला वहां होता है इंटरव्यू के लिए? और भी होते हैं, वो भी तेरे जैसे ही थे, तेरे जैसा काम जानते थे, तेरे जैसा एक्सपीरियंस रखते थे, लेकिन हो सकता है कोई तुझसे ज्यादा भी हो। लेकिन चूंकि सेलेक्ट करने वाले को जितने चाहिए होंगे वो उतने ले लेगा, बाकी भर जाएगा। ये मैंने कहा उसको चाहिए 12 थे, अगर एक भी नहीं चाहिए होता तो मेरा चचा अब्बास भी होता।
یہ پیغام تھا مولا غازی کے مصطفیٰ السلام میں. تو اس نے پوچھا مولا عقل کیا ہے؟ میرے مالک نے کہا العمل بطاعت اللہ. بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو العمل بطاعت اللہ. تمہارا عمل عقل کے مطابق ہو تو یہ تمہاری عقل نے کروایا. یہ عمل کس نے کروایا؟ عقل نے. آگے حدیث جاری ہے اور وہ ختم ہونے لگی ہے. مالک نے فرمایا فَإِنَّ الْأَعْمَالَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالْعُقَلَاءُ. فرمایا وہ لوگ جو اپنا ہر عمل اس کی اطاعت میں کرتے ہیں وہ العقلاء وہی تو عقل والے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ دکھائی دے جو اللہ کے قول کے بغیر بات نہیں کرتا, اللہ کے قول کے بغیر عمل نہیں کرتا, یعنی اپنی ہوا اور نفس اور اپنی قیاس آرائی کو ترجیح نہیں دیتا. یہ بھائی سو رہے ہیں آنکھیں کھولے, یہ سونے کے بند نہیں ہے. اور صبح کو کون سوتا ہے میرے بھائی؟ مولا کا فرمان ہے صبح کی سونے میں بڑے نقصانات. جو صبح کو سوئے گا اس کا شعور ختم ہوگا, اس کا ذہن خراب ہوگا, وہ بھٹکر ہو جائے گا, اس کے بدن میں کئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. بس دوپہر کے وقت تھوڑا سا کھانا کھا کے چند ساتوں کے لیے نیند لے لیا کرو, وہ تمہارے بیٹے کو صاف کرتی ہے. تو صبح کو بعد سوئے کرو, تم جو مجھے سے حسین میں سو رہے خدا کے واسطے خود پر رحم کر تھوڑا سا. وہ مجلس کے علاوہ سونے سے اتنے نقصانات تو یہاں سو رہا ہے. یا تو تم آسمانوں پر پہنچا ہوگا خود حسین سے سن رہا ہے. اگر ایسی بات ہے تو ہم اپنا گھروں کے بیچ میں اٹھ گیا تاکہ ہمیں تمہیں دیکھ کر کم از کم تکلیف تو نہ ہو. بات ختم کرے. اچھا جی, مولا نے کہا جو اپنے عمل کو اس کے مطابق کرتا ہے وہ عقل رکھتا ہے. اب جو عقل رکھتا ہے بس ہوگی بات ختم. عقل رکھتا ہے تو کام کیا کرتا ہے؟ اطاعت ہے. کیا کرتا ہے جی؟ لو جی, ذکر سے بات چلی تھی رحمت تک آئی, رحمت سے چلی تھی عقل تک آئی, عقل سے چلی ہے اطاعت تک آئی. ناصر بھائی مجھے معاف کر دینا, میں جو کر سکتا تھا میں نے لیا ہے کیا. اب آپ بعد میں پورے سال تک ان سے پوچھتے رہیے گا انہوں نے سمجھوں کو کتنا مشورہ کیا ہے. میرا مولا مجھ سے غلطی ہوگی ہو تو مجھے معاف کر دینا. میں اس سے زیادہ مجھے بتا سکتا ہوں نہ سمجھا سکتا ہوں, کیونکہ اب جو میں اطاعت پر حدیث پڑھنے لگا ہوں, اطاعت کرنے سے مومن کو اختیار کیا ملتا ہے. یہ اختیار بڑے بڑے علماء کا انبیاء اور امام کے لیے بھی ملتا نہیں ہے. تیاری کرو, میں فرمان سننے لگا, انتظار نہیں کرواؤں گا. اطاعت کرنے سے اختیار کیا ملتا ہے کہ پھر سن ایک حدیث قدسی سنانے لگا. مولا سے پوچھا کہ مولا اطاعت کے فائدے کیا ہے؟ میرے مالک نے مسکرا کے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے یوں کہتا ہے. کیا اللہ کہتا ہے یبن آدم آنا حیم لا اموت لا اموت. اے بندے, اے آدم کے بیٹے, میں زندہ ہوں, میرے لیے موت نہیں. سننا پڑا, رک کے پڑھوں گا تاکہ کوئی بات پھسل نہ جائے. یبن آدم آنا حیم, میں زندہ ہوں, لا اموت, مجھے کیا ہے بولو, مجھے موت نہیں. اگلا جملہ ذرا سننا, کہا وَأَطِّعْنِي فِيمَا أَمْرُكَ حَتَّى يَجْعَلُكَ حَيًّا لَا تَمُوتُ. اگر تم نے اطاعت کی اس امر کی جو میں نے تیری طرف بھیجا ہے تو میں تجھے بھی ویسے ہی زندہ رکھوں گا جیسے میں خود زندہ ہوں. اگر تم نے اطاعت رکھی, اللہ جانتا جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی میں پتہ نہیں کتنے دن نشے میں لگا. یہ وہ نشہ ہے جو حلال تو ہے ہی, باعث درجات بھی ہے. کئی دن تک نشے میں رہا. ابھی حدیث جاری ہے, تھکنا نا. اللہ نے 2 جملے پڑھے, کتنے؟ 2 جملے پڑھے. باقی اس کے بعد ایک آیت بھی تھی وہ اپنی پڑھوں گا, وہ 12 کو پڑھوں گا اگر آپ آ گئے تو. ساتھیوں سر اٹھانا, اللہ کہہ رہا ہے یا اپنا آدم, اے آدم کے بیٹے. ہائے ہائے, آدم کے بیٹے سے خطاب ہو. یعنی کیا مطلب؟ آدم کی اولاد میں ہونے کا دعویٰ کرنے والوں ہر کوئی آدمی نہیں ہوتا. جو اطاعت کرتا ہے وہی آدمی ہوتا ہے. یہ میں نے بڑی دفعہ مجالس میں کہا آدمی بھی ہر کوئی نہیں, آدمی کوئی ہے جو باپ کی طرز زندگی پر ہو. اچھا مجھے یہ بتاؤ جناب نوح علیہ السلام کے برگزیدہ کردار کے مالک کو کون سے بیٹے تھے جو کشتی پر نہیں بیٹھے؟ دیکھو میں نے کیا تنزیہ, وہ بڑی ہستی کون تھی جس نے کشتی
کا بیٹا تھا, نبی کا, حجت کا بیٹا ہے, وہ کیوں نہیں بیٹھا؟ حام نام تھا اس کا, حام بن نوح, یعنی حام نام فرمان بیٹا تھا. اس نے کہا میں نے نہیں بیٹھنا, معاذ اللہ میرا باپ مجنون ہو گیا, میرا باپ پاگل ہے, بڑا اتنے بڑے بھنور سے یہ کشتی چھوٹی سی کیسے بچا سکتی ہے؟ باپ پر شک کیا, نہیں, دلیل کو دیکھ کر کہ اتنی بڑی کشتی بندہ بنا نہیں سکتا, اکیلا بندہ یہ کشتی بنا ہی نہیں سکتا. یہ دلیل آیت دیکھ کر بھی اس نے اختلاف کیا. پھر قدرت حرکت میں آئی, قدرت نے کہا تو نے میری حجت پر شک کیا, اب میں تجھے واحد نہیں ہونے دوں گا, تو اپنی ماں کے ساتھ مل اور داخل جہنم ہو. وہ بیٹا جس نے حجت پر شک کیا, جب ڈوب رہا تھا باپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, اللہ کی آواز آئی خبردار یہ تیری اہل میں صحیح نہیں, ذریعے سے نکال دیا نا. تو یہ اللہ کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لوگ, اور جو مالک و خالق اس کو اتنا بھی اختیار نہیں. اگر تیرا بیٹا نام فرمان لے کر آئے تو جائیداد فراغ نہیں کر دیتا, اس کے شناختی کارڈ میں پھر بھی تیری وصیت رہتی ہے, لیکن تیرا وارث نہیں بنتا. اور اللہ تو مالک و مختار ہے, اللہ نے کہا خبردار میرا نام تو میری حجت ہے, آپ اس کی وکالت نہ کرنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے, اللہ تو پیغمبروں کو نہیں معاف کرتا. اگر ظالم کی حمایت کرو گے تو اللہ نور سے مثال دے رہا تم ظالموں میں ہو جاؤ گے. تمہیں شرم نہیں آتی علی کے دشمنوں کی وکالت کرتے ہوئے؟ ظالموں میں سے ہو رہے تو بس بات ختم. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے سن لے, آنا حیا, او حی و قیوم لکھنے والوں ذرا ایسے سوچ کے لکھنا, آنا حی لا اموت, میں زندہ ہوں, میرے لیے موت نہیں. نفی کی اللہ نے موت کی, میرے لیے موت ہے ہی نہیں, چکھتا بھی نہیں ہوں. تو موت کا ذائقہ چکھے گا نا, میں تو چکھتا بھی نہیں ہوں. لا امید لا اموت, میرے لیے موت نہیں ہے. آگے اللہ نے شرط لگائی, وَأَطِعْنِ فِي مَا أَمْرُكَ, وہ امر جو میں نے تم تک بھیجا. کیا بھیجا ہے؟ امر یعنی حکم, وہ حکم جو میں نے تم تک بھیجا ہے. ابھی بھی یاد کر رہا ہوں کیا بھیجا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول میں پہنچا دے جو ہماری طرف سے تم پر نازل ہوا ہے. فما اے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر میں نے پہنچایا رسالت گئی. یہ اتنا سخت حکم نہ نماز کو پہنچانے میں آیا, نہ کام لا الہ الا اللہ کی دفاع آیا, نہ زکوٰۃ کی دفاع آیا, نہ روزے کی دفاع آیا. آیا تو مولا علی کی ملاد کے لیے جو ہم نے بھیجا ہے اس کو پہنچا. یہاں بھی اللہ کہے جو امر میں نے تیری طرف بھیجا ہے, آگے تم نے اس کی اطاعت کی تو تم بھی ہائی ہو جائے گا. تجھے میں ہائی بنا دوں گا جیسے میں خود دیتا ہوں. اور بھائی میں بیٹھے بھی ایک اور رہتا ہے, سمجھ کے سن لو, میری جان چھوڑو میں بھی جاؤں. اللہ کی ایک اور بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم, جاگنا, یا ابن آدم, آنا اقول لشیء کن فیکون. اللہ کہتا ہے آدم کے بیٹے سن لے, جب بھی میں کسی شے کو پیدا کرتا ہوں بس کہتا ہوں ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. سننا, وہ اطیعنی فی ما امرک, جو اگر تو نے اس امر کی اطاعت کی تو میں نے تیری طرف بھیجا ہے تو کروں گا کیا. اگر تقول کن فیکون, پھر تو بھی بولے گا کہ ہو جائے گی. میں جو کہتا ہوں ہو جاتا ہے. ابن آدم آنا اقول لشیء کن فیکون, جب میں کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں کہتا کیا ہوں ہو جا. کن کہتے ہیں ہو جا, فیکون کہتے ہیں جب ہو جائے. اللہ نے کہا ہو جا, ہو جاتی ہے. آج مجھے وہ فرمان سمجھ میں آیا. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تم نے سنا تھا یا نہیں. مولا کا اسی لیے خطبے میں فرمان ہے, خبردار اے لوگوں, ہمیں کن فیکون کی ذلتوں سے باندھ رکھو, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ مومنوں کا کام ہے. اللہ اکبر. اور علامہ اقبال کا بھی ایک شعر یاد آ گیا, پتہ نہیں کیوں کا پھوٹا پڑھ دوں گا لیکن معنی سمجھ جاؤ گے. شاعری میں ہاتھ بڑھتا ہے میرا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ کائنات, یہ فلک و افلاک, یہ شجر و اشجار کا ہونا بتلاتا
की कसम मैं पढ़ के इतना खुश हूं कि तुझे बता नहीं सकता, क्योंकि अब कयामत के दिन तू नहीं कह सकेगा मुझ तक पैगाम नहीं पहुंचा। अब रिसर्च करना तेरा काम है, वीडियो पर नहीं है। मेरी एक एक हदीस, एक एक रिवायत जो मैंने तुझे आज दिन बताई है, कोई बंदा गलत साबित कर दे मुझे मैं वादा करता हूं तुम्हारा नंबर पे नहीं होगा। एक हदीस का यही हक है कि वो अपनी कौम से गद्दारी ना करे। अल्लाह जानता है मैं तकरीबन 12-13 साल से बिता करता हूं और मैंने बड़े 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 बानियां के सामने नजर आता हूं, उनके जलसे पढ़े, उनकी मजालिस पढ़ी, तो मुझसे एक ही चीज चाहते थे, सिर्फ दो चीजें, एक नहीं दो। नंबर एक, वो चाहते थे शायद वो पढ़ करें जो हम करें, क्योंकि पानी की डिमांड है मजमा हो, और मजमे की डिमांड है खुश्क नहीं चश्मे वाली मजलिस। उसको छेड़ा फुला हरामी, फुला ऐसा है, फुला मुनाफिक है, ताकि मजमा दाव देता रहे। उन्होंने कहा शादी पहली चीज आप वो पढ़ेंगे तो हम करेंगे, दूसरी चीज आप वहां पढ़ेंगे तो हम करेंगे। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मैं तेरा सर खरीद हूँ, तो तेरा सर खरीद गुलाम नहीं हो। मैं वो पढ़ूंगा जो मौला चाहेंगे, वहां पढ़ूंगा जहां वो चाहेंगे। मैं घर में बैठना पसंद करूंगा लेकिन झूठ बोलना पसंद नहीं करूंगा। अरे भाई मैं मुफलिस और नादार गरीब रहना पसंद करूंगा। मैं पसंद करूंगा कि मेरी कमीज की जेबें खाली रहे, लेकिन ये पसंद नहीं करता मेरा दिल हिदायत से खाली रहे। और दौलत कमा के भी 60-70 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। फिर मुलाकात होगी उससे जिसकी मुलाकात अल्लाह की मुलाकात। मैंने तुझ तक पहुंचा दिया है तेरे इस सवाल का, बस तू एक कदम पीछे, वो कदम है अताअत। तो अताअत कर अल्लाह की, अपनी जुबान और अपने किरदार को कंट्रोल कर। एक जुमला भी न बोल जो तेरे खुदा ने नहीं कहा था, और एक अमल भी न कर जो तेरा खुदा ने नहीं कहा था। अल्लाह की कसम मुझे जनाब ईसा का फरमान याद आ गया जो आज मैंने हदीस पढ़ी है ना, इसके साथ मिलता है, सुना दो जो कहो जो। जनाब ईसा बैठे हुए जंगल में एक पत्थर के ऊपर, हमारी पास है, एक हवारी ने कहा या इब्ने मरियम मेरे ईमान को बढ़ाइए, मेरे ईमान को बढ़ाइए। आपने मुस्कुरा के पूछा बढ़ाइए, तू समझता कि तेरे अंदर ईमान है और मैं उसे बढ़ा दूं? सरकार ने कहा तेरे अंदर ईमान ही कहाँ है? जागना जागना जागना। वो परेशान हो गया सरकार। फिर आपने कहा अगर तेरे दिल के अंदर मच्छर के पर की बराबर भी ईमान होता, जागना, ज्यादा नहीं कहा, अगर तेरे दिल के अंदर मच्छर के पर की मिकदार के बराबर अगर ईमान होता, ये दरख्त देख लो तुम इसे बुलाते हैं तेरी बात पर ईमान था। कहाँ है ईमान? मेरे समेत तेरे कहने पर मक्खी नहीं उड़ती। मैं फिर अपने जुमले दोहराता हूं, मैंने कहा था इसी अशर में किसी दिन एक मुकद्दर वाले हो, मोमिन ना होकर मोमिन कह रहे जाते हो, हैं मोमिन नहीं हो लेकिन मोमिन कह रहे जाते हो। अल्लाह की कसम ये अली का करम नहीं है तो क्या है? सिर्फ तेरे एक इकरार बिल ईमान से, इकरार बिल को भी इकरार करता है कि अली हक पर है, मैं अली को मानता हूँ, इकरार करता है, अभी तुम अताअत नहीं कर रहा। तेरे इमाम की सबसे बड़ी अताअत क्या है? अगर कहें तो ये जुमला ये भी सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे परेशानी ये है कि मेरा मौजूद होना लगा है। जनाब जाबर इब्ने यजीद अल जौफी, ये मौलाना साहबी, आपको पता है इनको अल्लाह ने क्या इज्जत बख्शी है? वाहद ये जनाब जाबिर है सलेमान के बाद, जिनको मौला बाकी अलैहिस्सलाम ने अताअत समझना जरा, अताअत और अताअत करने वाले को इनाम मैंने बता दिया, वो पुण्य कहेगा हो गया और मौत उसके लिए खत्म, वो जिंदा रहेगा जब तक वो रहेगा तब तक। बैठे हो, जब तक वो रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। ये अल्लाह का वादा, जिंदा का वादा नहीं है। जनाब जाबिर को मौला बाकी ने 70,000 उलूम अता किए। कितने जी? 70,000 इसरार दिए, राज दिए। अब खुद जनाब जाबिर की रिवायत सुनो और तमाशे को। जनाब जाबिर कहते हैं मेरे मौला ने मुझे 70,000 राज दिए, तो राज मुकम्मल जब हो गए तो मौला बाकी ने मुझसे कहा जाबिर अगर इनमें से तूने एक को भी मखलूक पर फाश किया तो तुम हमारे कातिल बन जाओ। जागना
समेत इस पिंडाल में जो कोई बैठा है उसके समेत पूरी दुनिया में जितने आज हो खुद को समझते हो तेरी इरफान और मार्फत की क्या औकात। ये वो कह रहा है जिसने खुद इमाम से 70,000 सवाल सुनो और कहा इनमें से किसी एक को भी अगर फौज करो क्या बनोगे हमारे आते बनोगे। तुमने हमें कत्ल किया है सहमन सहमन कहते हैं इरादतन तूने इरादतन या भूले हुए जैसे भी तूने हमें कत्ल किया। अब जनाब जाबर की सुनो जनाब जाबर कहते हैं मैं जब इन इसरार को अपने अंदर छुपाए हुए था मैं जब अपने घरों में बैठता था मेरी तबीयत मचलना शुरू हो जाती थी। क्यों? एक बंदे को पता हो अली ऐसा है फिर वो किसी को बता ना सके उसकी क्या हालत होगी। वो कहते हैं कि जब मैं अपने मौला की अजमत का नशा लेता था मेरा दिल करता था मैं इनको भी बताऊं कि मेरा मौला ऐसा है लेकिन हर बार मौला का कौन याद आता था खबरदार खबरदार खबरदार। अरे 70,000 थे कोई एक भी बता देते नहीं एक भी नहीं बताना। अब जागना ये है अताज। अब क्या हुआ जनाब जाबर वापस मौला की बारगाह में गए मौला मैं थक चुका हूँ या तो मुझसे ये वापस ले लो या बताने की इजाजत दे दे। मौला मैं थक जाऊंगा मैं मर जाऊंगा की हिफाजत नहीं कर सकता। मेरे मौला बात में मुस्कुरा के फरमाया जा मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ मगर सुन सहरा में जाओ। तो सीधे कभी कह रहे हैं मामी नहीं कभी क्या वीडियो तो भेज देना सहरा की हो जाओ सहरा में चले जाना वहां पे आबादी होती है कुछ नहीं होता सांपों के सिवा कुछ नहीं होता बिच्छुओं के सिवा वहाँ कुछ नहीं होता गर्मी के सिवा कुछ नहीं होता पानी तक नहीं मिलता वहाँ भ्रष्ट का साया नहीं होता। कहाँ सहरा में चला है एक सहरा ऊपर से वहाँ पहले कोई नहीं रहता फिर कह रहे सहरा में जा कोई गला खोज लेना उस गले में मुंह डाल के कहना मुझे मेरे मौला ने ये भी सिखाया ये भी सिखाया ये भी सिखाया और सहरा में जाके गला खुदवा के बाबा से कह रहे वहाँ बताना ताकि तुम्हें इसको खबर ना हो तो तेरे सुनने में क्या है। और आगे मौला ने पता क्या फरमाया मौला ने कहा जाबेर तुझे पता है हमारे मोहम्मद की मिसाल शहद की मक्खी की सी है। क्या थक गए हो हमारे मोहम्मद की मिसाल शहद की मक्खी की सी है। मौला कैसे? कहा दुनिया में जितने कीड़े हैं अगर उनको पता चल जाए कि शहद की मक्खी के अंदर कोई खुराक है ये इनको छोड़ेंगे इसको चीर फाड़ के खा जाएंगे। कहा इस शहद की मक्खी की तरह तो भी है अल्लाह ने हमारे मोमिनों के अंदर हर राज रखा है बस हम जितना जितना चाहते हैं वो खबर हो जाता है जितना चाहते हैं। जब मौला देखते हैं कि ये सबर करने वाला है ये खोलेगा नहीं मौला उसको बताते हैं फिर और बताते हैं फिर और बताते हैं बस होगी मैंने खत्म। लोगों के लिए वो मौला कर जो किताबों में हो सुन रहे हो बोलो लोगों के लिए वो मौला कर जो किताबों में हो और जब अल्लाह से बोल कर वो बोला कर जो अल्लाह ने तुझे सिखाया हो। जब मेरा मौला आएगा फिर ये सारी पाबंदियां उठ जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों मौला अब्बास सरकार का एक लक़ब है बड़ी गौर से सुनो मेरे मौला का एक लक़ब है अल मुस्तजार। मुस्तजार कहते हैं एक भटके हुए मुसाफिर की पनाहगाह। पुराने वक्तों में जब लोग सफर करते थे रास्ता जब भटक जाते थे या किसी मजबूर करने वाले की वजह से अपने रास्ते में फंस जाते आगे जब रास्ता नहीं रहता जिस जगह पनाह दी जाती थी उसे मुस्तजार कहते हैं। और मेरे मौला अब्बास का ये लक़ब है अल मुस्तजार। पता है तो ये लक़ब दिया किसने? मौला खुद मौला हुसैन। आपके लिए किताब है अल अब्बास इसके मुसन्नफ़ है जनाब शेख सैयद अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम इराक़ी। अब से कुछ देर पहले मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा था मैंने सोने से मना किया और मुसाहिब में सोना बिल्कुल हराम होता। इंसान थक जाते हो मानता हूँ लेकिन अगर नींद आ रही है तो मुसाहिब में कम मतलब ना सोना उठ के बाहर चले जाओ क्योंकि मुसाहिब तेरे बाहर में की गर्ज है। तेरा और मेरा मौला हमसे फ़ज़ाइल सुनने नहीं आते वो ये सुनने आते हैं कि ये हमारी गुर्बत और मज़लूमियत से क्या सीखते हैं। आपको पता है फ़ज़ाइल में जितने फ़ज़ाइल उससे ज़्यादा फ़ज़ाइल इनके मुसाहिब। इन्होंने क्यों तलवारें बर्दाश्त की?
انہوں نے تیروں کی برسات کیوں برداشت کی؟ میں بتاؤں، اس لیے یہ بشر کا کام ہی نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑا جواب تھا یزید کو کہ تو ہمیں عام بشر سمجھ کے، انسان سمجھ کے ہمارے اوپر فوجوں کی چڑھائی کر رہا ہے، تو چاہ تو اپنے فوجی لے کے ہمارے بچے بھی خطبہ پڑھیں گے تو تجھے پتہ چلے گا کہ محمد یہ مقصد تھا مصائب کو برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا۔ جو مصائب نہیں پڑتا یا مصائب آل محمد کو سن کر آل محمد کو کمزور ہو، مجبور سمجھتا ہے، اللہ کی قسم اس نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا اور حسین کو کھو دیا۔ رونا ان کے لیے جی بھر کے رونا، مگر ان کو مجبور ہو بے بس سمجھ کے نہ رونا۔ یہ صرف صبر کر رہے تھے ان کو دکھانے کے لیے ہمارے اختیار فیصلہ کیا۔ ایک اور جملہ سنو پھر تو مکمل کرو اس بات کو۔ کبھی تم نے دیکھا ہے جب کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو رونے والے جب وہاں رو رہے ہوتے ہیں ماسٹر جی، جب کہ وہاں رو رہا ہوتا ہے نا اپنے عزیز کو، اس کی حواس کام نہیں کرتی، بولنا کچھ ہوتا ہے بھائی جو قریب منہ سے کچھ نکلتا ہے۔ اور ایک مجلس میں گیا جنازے میں، میرا عزیز بھی تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کی ایک بہن رو کے کہنے لگی یا اللہ تم نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ میرے جوان بھائی کو اس وقت لے گئے جب عید نزدیک ہے، حالانکہ اس نے جملہ بڑا غلط تھا، اللہ کے سامنے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس وقت میں نے اس پر فتویٰ نہیں لگایا۔ کیوں؟ میں جانتا تھا کہ اپنے ہوش میں ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے بشری غم کا تقاضا، جب بشر غم اور علم میں ڈوب جاتا ہے اس کی حواس چلے جاتے ہیں۔ یہی مقدمہ تھا مولا حسین کا۔ اب جاگنا میری طرف دیکھنا، سب سے پہلے حسین کے مہمان کرتے اور آل محمد میں سے سب سے پہلی شہادت مولا علی اکبر کی ہے، دوسری شہادت مولا علی قاسم کی ہے، اس کے بعد کتاب در کتاب میرے مولا کے بھتیجے، میرے مولا کے بیٹے، میرے مولا کے بھانجے، سارے کے سارے ان کے بدن ہی کہوں گا، وجود بھی نہیں کہوں گا، ان کے بدن مبارک زمین کربلا پر کٹ کٹ کے زخموں سے چور ہوئے۔ اس کے باوجود جب حسین اپنے نانا محمد کی سواری پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی فصاحت و بلاغت میں فرق نہیں پڑا، آپ کے علم میں فرق نہیں پڑا۔ ہے کوئی کائنات میں جس کا ایک دن میں ایک بھی بیٹا دنیا سے چلا گیا ہو اور وہ فصاحت و بلاغت سے پڑھ کے دکھائے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے کیسے بندے کو دیکھا کہ مولوی صاحب ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھنے کے لیے خود کھڑا ہو گیا، حالانکہ روکا گیا تھا آپ نہ پڑھیں، خود کھڑا ہو گیا۔ جب چوتھی تکبیر پہ آئے نا، اللہم ان ھذا عبدک، چیخے مار کے رونے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے شہیدوں میں سے کہا گیا ہے اس نے نماز جنازہ پوری کی۔ میں نے وہاں سے سبق سیکھا، ایک بیٹے کی موت پر ایک باپ ہوش و حواس سے بیٹھ نہیں سکتا۔ مولا حسین نے اسی لیے یزیدیوں کو مقدمہ خلاف میں سمجھایا، دیکھو تم نے میرے سارے بیٹوں کو قتل کیا، تم نے میری اولاد کو ذبح کیا ہے، نہ فصاحت میں فرق آیا نہ بلاغت میں فرق آیا۔ عزاداروں تیاری کرنا، آج کا مصائب پہنچ سکتا ہے۔ کیوں میں نے سچ کہا؟ کیوں؟ جب بھی لفظ عباس آتا ہے نا، اللہ کی قسم مصائب نام ہی پڑا جائے، عباس کے نام میں طاقت بھی بڑی ہے اور غربت بھی بڑی ہے۔ یہ نام طاقت بھی بڑی دیتا ہے اور یہ نام اپنی ذات میں قریب بھی بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ جو اختیارات تیرے مولا کے پاس ہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ مولا عباس اپنے امام کی اطاعت میں محدود تھے، وہ اطاعت سے اوپر نہیں جانا چاہتے تھے۔ بس بھائیو، المستجاب پناہ دینے والا۔ جب مولا حسین نے دیکھا نا، اب جاگنا، میں بتانے لگا مستجار کب کہا؟ جب دیکھا مولا حسین نے یوں نظر گھما کر، وہ میرا قاسم ہے، وہ میرا اکبر ہے، وہ مسلم ابن اوسجا، وہ ظہور ابن قین، اب مولا تنہا رہ گئے۔ ادھر خیمہ یزید میں ایک حرامزادے نے بلند آواز سے کہا، حسین اب تم اکیلا رہ گیا۔ تو وہاں میرے مولا حسین نے عباس کو طرف اشارہ کر کے کہا، حاضر مستجار، یہ میرے پناہ گاہ۔ اے لوگوں، تم مجھ پر جب تلواریں کھینچو گے میری پناہ گاہ میرے ساتھ کرو گے۔ اس جملے سے بڑا میرے پاس مصائب کوئی نہیں ہے، بس میں نے برکت کے لیے اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ عباس بھائی جانب کرے ہیں اور ماتھا چوم کے کہتے ہیں، بھائی عباس جہاں تو ہو، کیا مجھے میرے بدن پر آنچ بھی آ سکتی
کا مولا عباس نے جواب تو کوئی نہیں دیا. سننا چاہتے ہو دادا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا مولا صدق کا یا سیدی، اے میرے سردار آپ نے سچ کہا، لیکن مولا آپ مجھے میرے اختیارات کی اجازت کب دیتے ہیں؟ آپ نے ایک اور سوال کیا. کہا مولا مجھے یہ بتائیں آپ کے پورے لشکر میں میرا مقام کیا ہے؟ سننا ذرا دادا اور رونے کی تیاری کرنا. جب آنکھ میں آنسو آ جائے، میں نے حدیث پڑھی ہے، پہلے بھی سنایا تھا کہ اس وقت دعا کرنا کہ اللہ ان کے منتقل کو ڈھونڈ دے، کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہی یہ رنج و غم، یہ کرب و بلا ختم ہو جائے گی اور ساری کائنات مولع ہوگی. کہا مولا تیرے لشکر میں میرا مقام کیا ہے؟ مولا حسین نے کہا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. اب میرے مولا کا جواب سنو. کہا مولا مجھے بتائیے نا ذرا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ مولا وہ فوج کدھر ہے؟ بس کہا عباس کہنا کیا چاہتے ہو وہ بات کرو. کہا مولا میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں جس کا میں سالار ہوں جہاں وہ ہے مجھے وہاں ہوں. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. بس ابھی یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا. خیمے کا دامن خیمے کا ایک پردہ ہٹا، اندر سے ایک ذات باہر آیا جن کی ظاہری زندگی 4 سال کی تھی اور وہ مولا حسین کے سینہ اقدس کا تعویذ تھی. اگرچہ سید ہو لیکن کبھی جرأت نہیں کی ان کے نام زبان پر جاری کرو، کیونکہ جن کے نام ہو جن کے والد نہیں لیتے، میں ان کا نام زبان پر کیسے جاری کروں؟ 4 سال کی شہزادی والد ہوتی ہے. آ کے اپنے بابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا میں چاہتی ہوں آپ میرے چچا کو مشکیزہ پہنا تاکہ وہ جائے اور میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی لے کے آئے. اب گریہ کرنا اور یہ سوچ کر گریہ نہ کرنا کہ یہ پانی کے محتاج ہے، یہ پانی کے پیاسے تھے. اس پانی کے ذریعے اس نافرمان امت کو بے نقاب کرتا تھا. بابا جان میرے چچا کو رخصت فرمائے، میرے بھائی کے لیے پانی لے آئے. پہلے تو مولا حسین راضی نہ ہوئے کیونکہ مضمون لمبا چوڑا میں مختصر کر رہا لیکن راضی ہو گئے. اب جب مشق پہنانے کا وقت آیا، اب میری طرف دیکھنا، ابھی مولا حسین نے مشق پہنائی نہیں کہ نیچے کسی نے دامن کھینچ کے کہا بابا اجرا کو اجازت دو تو چچا کو مشکیزہ میں پہنا دوں. اجرا کو میرا اللہ چچا تو میں پہنا دوں. جیسے آپ کی مرضی. اب مولا حسین نے مولا غازی سے کہا میرا پیارا بھائی تو میرا پاک غازی ذرا آپ بیٹھ جائے تاکہ یہ شہزادی آپ کو مشکیزہ پہنا دے. مولا غازی گھٹنوں کے در بیٹھ گئے. آپ کا سر ایک طرف جھکا ہوا، آنکھیں بند ہیں، آنکھوں سے آنسو یوں نکل رہے ہیں جیسے پہاڑوں کے اوپر سے چشمے بہتے ہوئے دریا بناتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو زوروں کے ساتھ نکل رہے ہیں. شہزادی نے سب سوچ رہے ہوں گے نا کہ سن کر کہ مشکیزہ پہنائی ہوگی. نہیں ایسا جاؤ ابھی مولا بیٹھے ہوئے میری شہزادی نے گردن میں باہر ڈال لیا. آپ کے رخساروں کو چومنا شروع کیا، سینے کے ساتھ لگایا، کان میں ایک بات کی کہا چچا میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج میں آپ سے تقاضا کرتی ہوں آپ ذرا زمین پر لیٹ جائیں. میرے مولا غازی زمین پر دراز ہو گئے. اب لیٹے ہوئے ہیں عباس، اوپر شہزادی پاک سینے کے اوپر لیٹ گئی اور کافی دار لیٹنے کے بعد کہتی ہے چچا میں قسم کھاتی ہوں اپنے بابا حسین کی آپ کے سینے پر وہی سکون ہے جو بابا حسین کے سینے پر ہے. بس یہ کیا میں اس میں ایک آواز ہے حسین اپنی پاک شہزادی کو ہٹائیے، اللہ کے فرشتہ مسترب ہو گئے ہیں، کائنات یہ منظر برداشت نہیں کر سکتی. اللہ جانے کیسے شہزادی کو ہٹایا گیا. میری عبادت ہے کہ بس تمہارے سن مجھے نہیں پتا مولا غازی کیسے گئے، میں نہیں پڑھتا فرات پر کیسے ہو، میں نہیں پڑھتا پانی کیسے ملا. بس آگے مولا عباس پانی مشکیزہ میں ہے. اب آپ خیموں کی طرف پیر ہو جائے تاکہ خیموں میں پانی چلا جائے. ادھر ایک حرام زیادہ چھاڑ میں چھپا ہوا تھا، اس نے اٹھ کر حملہ کیا. میرے مولا غازی کا پایا بازو پر ہو گیا. آپ بازو کے بغیر جب بھاگنے لگے علم پاک بازو کے ساتھ زمین پر آ گیا مگر علم فرش بیش نہیں ہوا، علم پھر بھی لہرا رہا تھا. اب 90 قدم کے فاصلے پر جو ظاہر بیٹھے جو دیکھ کر آئے ہیں 90 قدم کے فاصلے پر دوسرا بازو قدم ہو گیا. اب مشق تو کاندھے پر تھی نا، مشق گرنے لگی، گرتی گرتی مشق کو میرے مولا نے دانتوں سے ٹکرا. دانت میں مشکیزہ ہے، میرا مولا غازی بھاگ رہے ہیں. بھاگتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں واللہ
पानी के लिए मैं कर्म में जा रहा था, तुझसे दुआ करता हूँ मैं तेरे मैंने जो मैं मुझे माफ कर देना, मैं आखिरी जुमला पढ़ के खत्म करने लगा हूँ। मौला सादिक का कौन सुनाता हूँ, हमेशा कोशिश की है मुसाइब की कलाम मासूम से पढ़ो। मौला सादिक फरमाते हैं जब किसी शहर सवार के बाजू होते हैं, जब वो घोड़े से जमीन पर आता है बाजुओं से समझता है। मौला सादिक रोड में कहते हैं सलाम हमारे उस चचा पर जिसकी तेरी आंख में टूट था, सर पे बंद था, सीधा टूरों से छलू था, पानी में डूब गया था, जब घोड़े से जमीन पर आए मौला सादिक फरमाते हैं मेरे चचा के नुकसान पत्थरों से फट गए। अल्लाह का मजार